السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج توضیح المسائل کا لیسن نمبر 20 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیسری شرط، احتیاط واجب کی بنا پر غصبی نہ ہو۔ نماز گزار کا لباس جس سے اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپا رکھا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر غصبی نہیں ہونا چاہیے، اور جو شخص جانتا ہو کہ غصبی لباس کا پہننا حرام ہے، یا یہ کہ کوتاہی کرنے کی وجہ سے مسئلے کو نہ جانتا ہو، جان بوجھ کر اس لباس میں نماز پڑھے، اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ لیکن چھوٹی چیز جو شرمگاہ کو نہیں چھپاتی، اور اسی طرح وہ چیزیں کہ جسے نماز گزار پہنے نہ ہو، جیسے گھمپھار یا بڑا رومال، گمچھاڑ یا بڑا رومال یا لنگی جسے جیب میں رکھا ہوا گرچہ شرمگاہ کو چھپا سکتے ہوں، اور اس طرح وہ لباس کہ جسے نماز گزار پہنتے ہیں، لیکن ساترا کوئی دوسرا لباس اس کے نیچے پہنتے ہیں جو شرمگاہ کو چھپائے، تو ان تمام صورت میں اسی کا غصبی ہونا نماز کے لیے مضر نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اسے بھی ترک کریں۔ قابل ذکر ہے کہ عورت کے لیے بدن کے جن حصوں کو نماز میں چھپانا لازم ہے، جیسے کلائی، پنڈلی، شرمگاہ کا حکم رکھتی ہیں۔ جو شخص جانتا ہے کہ غصبی لباس کا پہننا حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہیں جانتا، اگرچہ باوجہ کہ غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھے، اس تفصیل کے مطابق جو گزشتہ مسائل میں بیان ہوئی، احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ اگر نہ جانتا ہو کہ اس کا لباس غصبی ہے، یا بھول جائے کہ لباس غصبی ہے اور اس لباس میں نماز پڑھے، اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر خود لباس کو غصب کیا ہو اور بھول جائے کہ غصب کیا ہے اور اس میں نماز پڑھے، تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو کہ اس کا لباس غصبی ہے اور نماز کے درمیان متوجہ ہو، چنانچہ کوئی دوسری چیز اس کے شرمگاہ یا جو چیز شرمگاہ کے حکم میں ہے چھپائے ہوئے ہو، اور فوراً یا موالات نماز کے اجزاء کے پے در پے ہونا ٹوٹنے سے پہلے غصبی لباس کو اتار سکتا ہو، تو ضروری ہے کہ یہ کام کرے اور توجہ رہے کہ قبلہ سے نہ پھرے، اور اس صورت میں نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی دوسری چیز اس کی شرمگاہ یا جو چیز شرمگاہ کے حکم میں ہے اسے چھپائے نہ ہوئے ہو، اور لباس اس کا اتارنا شرمگاہ یا جو چیز شرمگاہ کے حکم میں ہے اس کے ظاہر ہونے کا باعث ہو، تو اگر ایک رکعت نماز پڑھنے کے برابر وقت رکھا ہو تو نماز کو توڑے اور مباح لباس بھول جائے کہ غصب کیا ہے اور اس میں نماز پڑھے، تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہوگی، اور اس صورت میں نماز صحیح، یعنی قبلہ سے نہ پھرے، اور اس صورت میں نماز صحیح ہے۔ اور اگر کوئی دوسری چیز اس کی شرمگاہ یا جو چیز شرمگاہ کے حکم میں ہے اسے چھپائے نہ ہو، اور وہ لباس کا اتارنا شرمگاہ یا جو چیز شرمگاہ کے حکم میں ہے اس کے ظاہر ہونے کا باعث ہو، تو اگر ایک رکعت نماز پڑھنے کے برابر وقت رکھتا ہو تو نماز کو توڑے اور مباح لباس کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر اس مقدار بھی وقت نہ رکھتا ہو تو لباس کو نماز کی حالت میں اتارے اور بقیہ نماز کو برہنہ لوگوں کی نماز کے دستور کے مطابق پڑھے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کے لیے غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھے، تو اگر آخری وقت تک دوسرے لباس میں نماز نہ پڑھ سکتا ہو، یا یہ کہ پڑھ سکتا ہو لیکن اس کا غصبی لباس پہننے پر مضطر ہونا گزشتہ وقت میں اپنی اختیار کی بنیاد پر نہ ہو، مثلاً خود لباس کو غصب نہ کیا ہو، تو اس
کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر اس کا مضطر ہونا گزشتہ میں اپنی احتیاط کی بنا پر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز صحیح نہیں ہے۔ اور اس طرح اس کے لیے کہ جو غضبی لباس کو نہ لے جائے، اس میں نماز پڑھے اور آخری وقت تک کسی دوسرے لباس میں نماز نہ پڑھ سکے، یا اس لباس کو اس لیے رکھا ہو کہ سب سے پہلی فرصت میں ہی اس کو اس کے مالک تک پہنچا دیوے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص لباس کو بغیر خمس دیے ہوئے پیسے سے خریدے تو دو صورتحال ہے۔ الف، معاملے کی قیمت مجموعی طور پر ذمے میں ہو، یعنی خریدی ہوئی چیز کی قیمت اپنے ذمے میں مقروض ہو، جیسا کہ خریدنے والوں کے اکثر معاملات اسی طرح ہیں۔ اس صورت میں شخص لباس کا مالک ہو جائے گا اور اس کا استعمال جائز ہے، لیکن خمس نہ دیے ہوئے پیسوں کے استعمال کرنے اور خمس دینے میں تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار رہے، پس اس پیسے کا خمس جو بیچنے والے کو دیا ہے ادا کرے۔ جس پیشے کا خمس ادا نہیں کیا ہے، عین اسی پیسے سے لباس خریدے، یعنی معاملہ کا قیمت فروئی ہو، چنانچہ بیچنے والا شخص شیعہ اثنا عشری ہو، پیسے کا مالک ہو جائے گا اور خمس پیسے سے لباس کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور اسی طرح لباس میں خمس نکالنے سے پہلے نماز پڑھے۔ غصبی لباس میں نماز پڑھنے کا حکم رکھتا ہے، لیکن اگر بیچنے والا شیعہ اثنا عشری نہ ہو تو اس کے 5ویں حصے میں معاملے کا حصہ ہونا حاکم شرع کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر حاکم شرع اجازت دیتا ہے تو اس لباس میں نماز پڑھنے کا حکم اوپر کے حکم جب بیچنے والا شیعہ اثنا عشری کی طرف ہے، اور اگر اجازت نہ دے تو 5واں حصے کی نسبت سے معاملہ باطل ہے، اور اسی صورت میں چنانچہ بیچنے والا 5ویں حصے کی نسبت سے معاملے کے باطل ہونے کو جائز جانتے ہوئے پھر بھی خریدنے والے کے لیے لباس کے استعمال سے راضی ہو تو اس لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر بیچنے والے کی رضایت معلوم نہ ہو تو اس لباس میں نماز پڑھنا غصبی میں نماز پڑھنے کا حکم رکھتا ہے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔